الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. یہاں ایسے رہیں کہ ویسے رہیں، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے. واجب الاحترام عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید کی ایک آیت کا مختصر حصہ تلاوت کیا اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی. آج کل مہنگائی عروج پر ہے، قیمتیں آسمان کو چھونے لگی، لوگوں کی معیشت ڈسٹرب ہو گئی، لوگ اپنے بجٹ کے مطابق اپنی ضروریات کو پورا نہیں کر رہے. اسی حوالے سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں معیشت پر، مال کی اہمیت پر، مہنگائی پر، ذخیرہ اندوزی پر کچھ گزارشات کرنا چاہوں گا. ایک بنیادی بات یہ سمجھ لیں کہ ایک اللہ نے انسان کا جسم بنایا، ایک اس کے اندر روح ڈالی. انسان دو چیزوں کا مرکب اور مجموعہ ہے، جسم اور روح. جسم کو بھی غذا چاہیے، روح کو بھی غذا چاہیے.
جسم کی غذا اللہ نے زمین سے اور روح کی غذا اللہ نے آسمان سے اتاری۔ اس جسم کو غذا نہ ملے یہ کمزور ہو جائے گا، وائٹ سیل کم ہو جائیں گے، ریزسٹنس پاور کم ہو جائے گی۔ اور اگر روح کو آسمانی غذا، تلاوت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اللہ کا ذکر، دعائیں، یہ غذا اگر نہیں ملے گی تو روح بھی کمزور ہو جائے گی۔ آج ہم نے اپنا سارا فوکس اپنے جسم کو رکھا ہے، روح پر کوئی توجہ نہیں ہے، روح کی غذا کا کوئی پراپر انتظام نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ہماری روح کمزور ہو گئی، ہمارا نفس امارہ غالب آ گیا، شیطان نے ہمیں پچھاڑ دیا اور گناہوں کے دلدل میں دھنستے چلے گئے۔ اللہ نے انسان کی جسمانی بقا کا سبب مال بنایا ہے۔ جعل اللہ لکم قیاما، یہ جو مال ہے اس کو اللہ نے قیام، تمہاری بقا کا سبب بنایا۔ دنیا میں جینے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے، سروائیو کرنے کے لیے تمہیں مال کی ضرورت ہے، مال کا سہارا لینا پڑے گا۔ یہ مال مطلقاً بری چیز نہیں ہے۔ اگر مال مطلقاً بری چیز ہوتی، مال مطلقاً برا ہوتا تو پھر یہ کھانا، یہ پینا، یہ پہننا، یہ پہنانا، یہ رہنا، یہ گھر کو بنانا، یہ سواریاں، یہ مسجد، یہ مدرسے، یہ خانقاہیں، یہ سارا نظام کیسے چلتا؟ اسی لیے جو مال حلال طریقے سے کمایا جائے، حلال طریقے پر لگایا جائے، مال ہو لیکن اس کی محبت دل میں نہ ہو تو وہ مال خیر ہے، فضل ہے، نعمت ہے، انعام ہے اور تمہاری بقا کا سبب ہے۔ یہ خود قرآن میں سورۃ النساء میں اللہ فرما رہے ہیں، جعل اللہ لکم قیاما، اللہ نے اس مال کو تمہاری جسمانی بقا کا سبب بنایا، اور روح کی بقا کا سبب اللہ نے بیت اللہ کو بنایا۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، مال کو بھی قیام کہا، بیت اللہ کو بھی قیام کہا۔ مال بھی بقا کا سبب، بیت اللہ بھی بقا کا سبب۔ خدا نہ خواستہ بیت اللہ نہ رہے، دنیا بھی نہ رہے، کتنی مناسبت ہے۔ البتہ مال جسمانی بقا کا سبب اور بیت اللہ روحانی بقا کا سبب۔ مال کھانے کے ذریعے سے بدن کو سکون ملتا ہے، بیت اللہ کو دیکھ کر عبادت کرنے سے روح کو سکون ملتا ہے۔ اب یہ جو مہنگائی ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ میں بنیادی طور پر دو وجہ بتاؤں گا جس کی وجہ سے مہنگائی آتی ہے، قیمتیں آسمان کو چھو لیتی ہیں، لوگوں کا گزران مشکل ہو جاتا ہے، لوگوں کا جینا محال ہو جاتا ہے، لوگوں کو
بنیادی ضروریات نہیں ملتی، اس کی پہلی وجہ یہ ہے ہمارے گناہ، ہماری نافرمانیاں، ہماری بداعمالیاں، ہمارے گناہوں کی نحوست، ہماری شامت اعمال کا نتیجہ، ہمارا اللہ سے غافل ہو جانا، ہمارا آخرت سے نظریں ہٹا لینا، ایک وجہ گناہ ہے۔ قرآن میں اللہ خود فرماتے ہیں من اعرض عن ذکری، جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا۔ 16واں پارہ سورہ طٰہٰ۔ ذکر سے مراد نماز بھی ہے، ذکر سے مراد تلاوت بھی ہے، ذکر سے مراد ہر کام میں اللہ کی منشا کو دیکھنا بھی ہے۔ جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا، مجھ سے غافل ہوا، اس کو دنیا میں جو نقد سزا ملے گی فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اس کی معیشت تنگ ہو جائے گی، اس کا گزران مشکل ہو جائے گا، اس کا جینا محال ہو جائے گا، اس کی ضروریات پوری نہیں ہوگی، اس کے معاملات سیٹل نہیں ہوں گے، اس کا لائف اسٹائل سٹیبل نہیں ہوگا۔ یہ دنیا کی سزا ہے۔ اب آپ دیکھیں بہت سے لوگ سارا دن مزدوری کرتے ہیں، بلکہ نمازیں بھی نہیں پڑھتے، یعنی فجر کے لیے نہیں اٹھتے، لیکن اگر ڈیوٹی شفٹ صبح 5 بجے پہنچنے کا، اس دن اٹھ جائیں گے۔ روزانہ 5 بجے اٹھتے، 6 بجے نوکری پہ پہنچنا ہے، لیکن جس دن چھٹی ہوتی اس دن فجر کے لیے نہیں اٹھتے۔ گاؤں میں زمینوں کو پانی دینے کے لیے نمبر ہوتے ہیں، باریاں ہوتی ہیں، فلاں زمیندار کو پانی کا نمبر رات کو 2 بجے، وہ رات کو 2 بجے اٹھے گا، فلاں کا نمبر رات کو 4 بجے، وہ 4 بجے اٹھے گا، لیکن جس دن اس کا نمبر نہیں ہے وہ تہجد کے لیے نہیں اٹھے گا۔ تو ایک تو جو بھی دین سے منہ موڑے گا اس کی معیشت تنگ ہوگی۔ لوگ خودکشی کر رہے ہیں، لوگ اپنے بچوں کو مار کر خود اپنے آپ کو مار رہے ہیں، لوگ اپنے رکشے جلا رہے ہیں، لوگ اپنی ڈگریاں جلا رہے ہیں، اور معیشت تنگ ہونے کا ایک مطلب کہ بظاہر تو وہ لینڈ لارڈ ہیں، کروڑ پتی ہے، گاڑیاں بھی اس کی بہت ہے، کئی کنٹینر اس کے آتے جاتے ہیں، لیکن وہ بھی رو رہا ہے۔ ادھر کنٹینر پھنس گیا، ادھر چوری ہو گئی، ادھر ڈکیتی ہو گئی، ادھر آگ لگ گئی، ادھر نقصان ہو گیا، ادھر ٹیکس بڑھ گئے، ادھر کمیشن زیادہ ہو گیا، ادھر کسٹم نے ڈیوٹی زیادہ لگا دی، ادھر مال 2 نمبر آ گیا، ادھر ڈاکومنٹس میں مسئلہ ہو گیا، ادھر بیوی ناراض ہو گئی، ادھر اولاد نافرمان ہو گئی، ادھر بھائی سے میراث میں جھگڑا ہو گیا، ادھر بہن نے بھائی کے خلاف کیس کر دیا۔ اتنا ڈسٹرب ہوتا ہے کہ اس کو کھانے کا ٹائم نہیں ملتا۔ بہت سے لوگوں کو آپ اور ہم دیکھتے ہیں کہ کھانے کے دوران بھی کان پر موبائل لگا ہوتا ہے، وہ کھانے کو اپنی کنسنٹریشن سے نہیں کھا رہا، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے میں کیا کھا رہا ہوں، ذائقہ کیا ہے۔ تو اس مہنگائی کی ایک وجہ تو ہمارے گناہ ہے، ایک بنیادی وجہ، اور اس کی میں نے آیت کوٹ کر دی۔ دوسری آیت سورہ بقرہ میں
اللہ فرماتے ہیں بنی اسرائیل نے جب نافرمانی کی ان پر بہت سے عذاب آئے. ایک عذاب ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ، ان پر ذلت، فقر و فاقہ مسلط کر دیا گیا. بارشیں نہیں ہو رہی، غلہ نہیں ہو رہا، پیداوار کم ہو گئی ہے، فصل کو کیڑا لگ گیا ہے، جانوروں کو بیماری لگ گئی ہے. تو اس سے بھی ثابت ہوا کہ گناہوں کی وجہ سے اس عذاب کا بھی امکان ہے کہ آدمی پر فقر و فاقہ، مہنگائی، تنگی، بھوک، افلاس یہ مسلط کر دیا جائے. تیسری آیت اللہ قرآن میں فرماتے ہیں سورۃ المائدہ، وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ، کہ اگر یہ لوگ تورات کو قائم کرتے، انجیل پر عمل کرتے، قرآن کو مضبوطی سے تھام لیتے، لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، ان کا رزق آسمانوں سے آتا، زمین ان کے لیے اپنے خزانے کا منہ کھول دیتی، ایسا رزق آتا، ایسی برکت ہوتی، ایسی خوشحالی ہوتی، ایسی فراوانی ہوتی، ایسی پھلوں کی اور سبزیوں کی بہتات ہوتی. لیکن انہوں نے تورات سے، انجیل سے اور پھر قرآن سے منہ موڑا تو اللہ نے رزق تنگ کر دیا. یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کسی کا رزق وہ فراخ کر دیتا ہے، کسی کا تنگ کر دیتا ہے. اسی طرح ایک آیت ہے سورہ اعراف، وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ لوگ ایمان لے آتے. ایمان اور اسلام میں فرق ہے. اسلام ظاہری طور پر کلمہ پڑھ لینا، ایمان اس کا دل میں اتر جانا. اور ایمان جب دل میں اترتا ہے اس کی نشانی کیا ہے؟ اولئک هم المؤمنون حقا کا مصداق کون ہے؟ پکے مومن کون ہے؟ یہ خود اللہ قرآن میں 90 پارے میں سورۃ الانفال کی آیت نمبر 2 میں فرما رہے ہیں، انما المؤمنون، حقیقی مومن، اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اللہ کا نام لیا جائے دل لرز جائے، کب کبھی طاری ہو جائے، رونگٹے کھڑے ہو جائے، پسینے چھوٹ جائے، سانس اٹک جائے، زیرو بم حرکت میں آ جائے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے، آواز بھر جائے. قرآن سننے کے بعد ہماری یہ کیفیت ہوتی ہے؟ اللہ کا نام سننے کے بعد ہماری یہ حالت ہوتی ہے؟ ہر آدمی اپنا ایکس رے خود کرے، اپنا فتویٰ یہاں سے لے لے، اپنا ٹیسٹ اس لیبارٹری میں کرا لے. مومن کی پہلی نشانی اللہ کا نام لیا جائے دل لرز جائے. اچھا، دل لرزنے کا مطلب یہ ہے فعل اوامرہ، کہ اللہ کے اوامر پر، حکم پر عمل کرے، وترک زواجرہ، اور جس سے اللہ نے منع کیا رک جائے. ایسا نہیں ہے کہ دل تو لرز گیا لیکن رشوت پھر بھی لے رہا ہے، دل تو لرز گیا لیکن سود پھر بھی کر رہا ہے، دل تو لرز گیا لیکن قتل پھر بھی کر رہا ہے، دل تو لرز گیا لیکن چوری پھر بھی کر رہا ہے، دل تو لرز گیا لیکن بدنظری پھر بھی کر رہا ہے، دل تو لرز گیا لیکن زنا سے باز نہیں آ رہا، دل تو لرز گیا لیکن قتل کر رہا ہے، دل تو لرز گیا لیکن میراث میں بہن بیٹی کو حصہ نہیں دے گا، دل تو لرز گیا لیکن بیوی سے معافی نہیں مانگے گا،
دل تو لرز گیا لیکن ماں باپ کی خدمت نہیں کر رہا، دل تو لرز گیا لیکن فجر میں اٹھنے کی توفیق نہیں ملی، دل تو لرز گیا لیکن قرآن کو سال گزر جاتا ہے اٹھاتا نہیں ہے، دل تو لرز گیا لیکن پوری زکوٰۃ نہیں دے رہا، دل تو لرز گیا لیکن دوسرے کا حق نہیں دے رہا، دل تو لرز گیا ہے لیکن دوسرے کو تھپڑ مار رہا ہے۔ یہ دل لرزنا کوئی لرزنا نہیں ہے۔ بعض اوقات جب کوئی ایسی بات ہوتی نہیں ہے، یا اللہ توبہ یا اللہ توبہ، بھائی 100 دفعہ بھی یا اللہ توبہ کرو، ٹھیک ہے اللہ معاف کر دے گا، لیکن کام پھر وہی کرنے، روٹین چینج نہیں کرنی ہے، اندر تبدیلی نہیں لانی ہے۔ تو دل لرزنے کا مطلب پھر توبہ کر لے۔ فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ اللہ کے ولی تھے، اس سے پہلے گناہوں میں زندگی گزری، ایک گھر میں ڈاکے کی نیت سے نقب لگائی، اندر داخل ہوئے، اندر قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، ایک آیت کانوں میں پڑی، ایک آیت، وہ آیت کون سی تھی؟ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں پر وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے خوف سے لرز اٹھے؟ ایک آیت کو سنا اور کہنے لگے الآن الآن، وہ وقت آ گیا، وہ وقت آ گیا، وہ وقت آ گیا۔ اب مال سامنے ہے، چوری کا پورا موقع ہے، گھر میں داخل بھی ہو چکا ہے، لیکن اب ہاتھ نہیں لگانا، اب واپس پلٹا، تلوار کو توڑا، گناہوں کی زندگی سے توبہ کی، اپنے دوستوں سے توبہ کروائی، اور ایسے اللہ کے ولی بنے کہ آج جب ولیوں کا نام لیا جاتا ہے، فضیل ابن عیاض کے نام کے بغیر وہ لسٹ مکمل نہیں ہوتی۔ تو پکے مومن کی ایک نشانی ہے، اللہ کا نام لیا جائے لرزہ طاری ہو جائے۔ دوسری نشانی، اس کی ایک اور مثال دے دیتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں گشت کر رہے ہیں، بیس بدل کر، خچر یا گدھے پر سوار ہے، ایک گھر سے تلاوت کی آواز آئی، 27واں پارہ سورہ والطور، والطور وکتاب مستور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع۔ قسم ہے طور پہاڑ کی، لکھی ہوئی کتاب کی، پھیلے ہوئے صحائف کی، بھڑکتے ہوئے سمندروں کی، بلند و بالا آسمان کی، تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا، ما لہ من دافع، دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں ٹال سکتی۔ اس ایک آیت کو سنا، لرزہ طاری ہو گیا، اپنے خچر سے اترے، دیوار کے ساتھ ٹیک لگا لی، روتے رہے، ہچکیاں بن گئی، بڑی مشکلوں سے کافی دیر بعد اپنے آپ کو سنبھالا دیا، دیوار کے سہارے، خچر کے سہارے گھر تک گئے، بستر پر لیٹے کئی دن تک صاحب فراش رہے۔ ان آیات نے دل پر ایسی چوٹ لگائی کہ عمر جیسا انسان پگھل گیا۔ ہم تو رمضان میں پورا قرآن سنتے ہیں، آپ یقین مانیں رمضان سے ایک دن پہلے جو تھا عید کے ایک دن بعد وہی ہوتا ہے، بلکہ اس سے بھی برا ہوتا ہے۔ جو تھوڑا بہت نور ہوتا ہے نا اعمال کا، چاند رات میں اور عید کے 2 دنوں میں زان پشرمن و شرمو، پاگل ہو جاتے لوگ، بڑکیلے کپڑے پہنے ہوئے، داڑیاں منڈوا لیے، ڈیزائن بنا دیے، کھڑے بال رکھ دیے، جینز پہن لی، شراب پی رہا ہے، گانے لگا رہا ہے، گلیوں میں رش ہے، فائرنگ ہو رہی ہے، سی ویوں پہ جا کے لڑکیوں کو دیکھ رہا ہے۔ خدا کی قسم بعض اوقات کافر شرما جاتا ہے، یہ کون سا مسلمان ہے؟ اس میں اسلام کی کیا چیز ہے؟ مائکروسکوپ سے بھی نظر نہیں آتی۔
دل کا حال اللہ جانتا ہے۔ اقبال نے اسی لیے تو کہا شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ تو میرے محترم دوستو، واقعات اور بھی ہیں، میں مضمون اور موضوع سے ہٹ رہا ہوں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ مہنگائی کی ایک وجہ ہمارے گناہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تم ایمان لے آؤ، وہ ایمان جو میں نے کہا، اس کی 5 نشانیاں ہیں، میں نے آج ایک بتائی، اور تقوی اختیار کرو، لفتحنا علیہم برکات من السماء، میں آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دوں گا۔ برکت اسی کا نام تو ہے۔ ایک کی 20,000 تنخواہ، وہ خوش ہے اپنی زندگی میں، دوسرا 12 لاکھ کما رہا ہے، وہ رو رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور دوسری وجہ یہ کہ حلال حرام کی تمیز نہیں ہے۔ بھائی بڑے تو بڑے لیول پر کرپشن کرتے ہیں، سچ بتاؤ، ریڑی والا نہیں کرتا ہے، ٹی اے والا نہیں کرتا ہے، کیبن اور کوکے والا نہیں کرتا ہے، دکاندار نہیں کرتا ہے، گاڑی والا نہیں کرتا ہے، پیٹرول پمپ والا نہیں کرتا ہے، میڈیسن والا اور میڈیکل اسٹور والا نہیں کرتا ہے، بلڈر نہیں کرتا ہے، بروکر نہیں کرتا ہے، بتاؤ، ٹیچر نہیں کرتا ہے، کون نہیں کرتا ہے؟ سب ڈنڈیاں مار رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں گشت کر رہے ہیں، ایک یہودی تھا، تاجر تھا، اس نے کہا میں تجارت کے لیے آیا ہوں۔ کہا تم نے تجارت کے مسائل سیکھے؟ مسلمانوں کے بازار میں تجارت کرنے آئے ہو، مسائل سیکھے؟ کہا نہیں۔ انہوں نے کوڑا مارا، کہا پہلے تجارت کے مسائل سیکھ کر آؤ پھر تجارت کرو۔ لا یبیع فی اسواقنا الا من قد تفقہ فی الدین۔ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، ذخیرہ اندوزی کیوں منع ہے، ملاوٹ کیوں منع ہے، رشوت کیوں منع ہے، کساد بازاری کیوں منع ہے، طلب اور رسد کیا ہے، سپلائی اینڈ ڈیمانڈز کے کیا رول ہے۔ تجارت کے مسائل پتہ نہیں اور مسلمانوں کے بازار میں تجارت کرنے چلا ہے، نہیں اجازت دی آپ نے۔ آج تو ان کے بازاروں میں معاملات اچھے ہیں، ہمارا معاملہ خراب ہے، الٹی گنگا بہہ رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کسی پر ناراض ہوتا ہے تو ہر وقت طوفان نہیں بیچتا، ہر وقت زلزلہ نہیں ہوتا، ہر وقت سیلاب اور سونامی نہیں آتا، ہر وقت پتھر نہیں برستے، ہر وقت آگ نہیں برستی، ہر وقت چہرے مسخ نہیں ہوتے، ہر وقت چیخ کا عذاب نہیں ہوتا، ہر وقت زمین میں نہیں دنسایا جاتا، ہر وقت سمندروں کو نہیں بھڑکایا جاتا، ہر وقت پہاڑوں کو نہیں ٹکرایا جاتا، ہر وقت فرشتے آ کر نہیں مارتے، بلکہ کبھی کبھی عذاب ایسے ہوتا ہے غلت اسعارها، چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں، قصرت اعمارها، عمریں کم ہو جاتی ہیں، لم تربح تجارتها، تجارت میں نفع نہیں ہوتا، بارشیں بند ہو جاتی ہے، سردی کے موسم میں گرمی آتی ہے اور گرمی کے موسم میں سردی آتی ہے۔ ادھر توجہ دینے کی ضرورت ہے، اپنے معاملات کو کلیئر کرنے کی ضرورت ہے۔ جی سب ایسا کر رہے، بھائی سب کو چھوڑو، میں کیا غلط کر رہا ہوں وہ ٹھیک کرو، میرے گھر میں کیا غلط ہو رہا ہے اس کو توجہ دو، میری دکان کے معاملات کیسے ہیں اس کو فوکس کرو، میرا نوکر اس کے ساتھ میرا رویہ کیسا ہے اس کو دیکھو۔ بھائی جو آدمی انہی غریب مزدوروں کی وجہ سے ارب پتی بن گیا،
10 سال تک ان مزدوروں کی محنت سے ارب پتی بنا، ایک فیکٹری سے آج 4 ہو گئی۔ 10 سال بعد اگر حالات آئے، یہ سب سے پہلا کام یہ کرتا ہے مزدوروں کو فارغ کر دیتا ہے، دوسرا کام یہ کرتا ہے تنخواہیں آدھی کر دیتا ہے، تیسرا کام یہ کرتا ہے بونس بند کر دیتا ہے، چوتھا کام یہ کرتا ہے مراعات روک لیتا ہے۔ وہ ظالمہ، 10 سال تو نے ان کی برکت سے کمایا، اب بھی تیرے پاس اتنا ہے تیری 7 نسلوں کے لیے کافی ہے، تو بند فیکٹری میں 1 سال ان کو تنخواہ دے، تجھ پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن تو بڑا فرعون بنا ہوا ہے۔ کبھی اس کو سوچا؟ ماتحتوں کا خیال رکھو۔ اور پھر سب سے عزت والا طبقہ کون سا اس معاشرے میں؟ بولو۔ علماء ہیں، قاری ہیں، مؤذن ہیں، قرآن پڑھانے والے، اور سب سے کم تنخواہ بھی ان کی ہے۔ اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا؟ ایک آدمی اپنے بچے کو اس وجہ سے مولوی نہیں بناتا کہ یار مولوی بیچارے کی تنخواہ کیا ہوتی ہے، یہ کھائے گا کیا، اس وجہ سے اس نے اپنے بچے کو مولوی نہیں بنایا۔ اس کا گناہ کس پر ہوگا؟ ہم تنخواہوں کے لیے امامت نہیں کرتے، میرا مزاج آپ کو پتہ ہے، نہ علماء اس لیے کرتے، لیکن میں حقیقت بتاؤں گا، ہزاروں لاکھوں علماء ہیں، ہر مسجد کا آپ حساب لگاؤ، کروڑوں روپے اس پر لگتے ہیں، لیکن اسی مسجد کے امام کو، اس کے مؤذن کو، اس کے قاری کو، اس کے خادم کو تم کیا دیتے ہو؟ خدا کی قسم آنکھیں جھک جائے گی، دا شرم نبو بشی، جس میں حیا ہوگی وہ اوپر نہیں دیکھ سکے گا۔ اسی مسجد میں آپ ایک الیکٹریشین کو بلاتے ہو، وہ 1 گھنٹہ کام کرتا ہے، کتنا؟ اور 1 گھنٹے کی وہ 1000 مزدوری لیتا ہے، کتنے؟ اور اسی مسجد میں اس مسجد کا مؤذن پورا مہینہ ڈیوٹی دیتا ہے، اذان بھی دیتا ہے، گیٹ بھی کھولتا ہے، نلکے بھی بند کرتا ہے، لائٹیں بھی بند کرتا ہے، قالین بھی بیچاتا ہے، سردی ہو، گرمی ہو، طوفان ہو، ہڑتال ہو، ایمرجنسی ہو، وہ اذان دیتا ہے۔ ایک اذان لیٹ ہو جائے ٹولو لگا تھا وہی اس طرح کی راؤ باسلی، ایسے دیکھتے یہ آج اذان کیوں نہیں ہوئی؟ خدا کے لیے شرم کرو۔ اسی مؤذن کو مہینے کے 10-12 ہزار دیتے ہو، مستری کو 1 گھنٹے کے 1000 دیے، الیکٹریشین کو 1 گھنٹے کے 1000 دیے، کارپینٹر کو 1 گھنٹے کے 1000 دیے، علماء کو کیا دے؟ اور پھر کہتے ہو علماء ہمارے سروں کے تاج ہے، علماء ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے، علماء کی تو بات ہی الگ ہے۔ ہر آدمی خود ہی حساب لگا لے، لیکن الحمدللہ آپ کو ایسا نہیں ہوگا کہ علماء نے ہڑتال کی اور مسجدیں بند کر دی، آج کے بعد کوئی نماز بولو نہیں پڑھائے گا، ایسا ہوا ہے؟ آج کے بعد کوئی اذان نہیں دے گا، آج کے بعد کوئی جمعہ نہیں پڑھائے گا، آج کے بعد کوئی آپ کے بچوں کو نہیں پڑھائے گا، آج کے بعد کوئی آپ کا نکاح نہیں پڑھائے گا، آج کے بعد کوئی آپ کا جنازہ نہیں پڑھائے گا، آج کے بعد کوئی آپ کو مسئلے نہیں سکھائے گا، آج کے بعد آپ کو کوئی میراث کا اور طلاق کا اور خلا کا فتویٰ نہیں بتائے گا۔ ایسا ہوتا ہے؟ نکاح میں 5 لاکھ کا ہال بک کیا، 5 لاکھ کا کھانے کا آرڈر دیا، 10 لاکھ کا سونا بنایا، 10 لاکھ کا فرنیچر بنایا، 10 لاکھ کے سوٹ خریدے، 50 لاکھ خرچہ ہو گئے۔ نکاح کے بعد وہ کتنے پیسے ہوئے؟ وہ جب مولانا صاحب بولتے ہیں بس جو دے دے 2-3 ہزار روپے نکالتے ہیں، ازدنی خوب کی بھائی ہاں مالا مولی سے شرمی گم منگنا۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کوئی عالم اس لیے خدمت نہیں کرتا، خدا کی قسم
بہت سے علماء کو اللہ نے اتنی صلاحیتیں دی ہے، جس کے سینے میں 30 پارے قرآن آ سکتا ہے، جس کے سینے میں ہزاروں حدیثیں آ سکتی ہے، جس کے سینے میں لاکھوں مسائل آ سکتے ہیں، جو اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر حق بتا رہا ہو، اگر وہ دنیاوی لائن میں جائے گا آپ سے زیادہ ایکسپرٹ ہے، آپ سے زیادہ کما سکتا ہے۔ کسی کو یقین نہ ہو تو آزما کے دیکھ لے، لیکن میں صرف بتا رہا ہوں مہنگائی ہے جی، یہ ہو گیا ہے۔ آپ نے اس طبقے کا کبھی سوچا ہے جو ہڑتال نہیں کرتے، جو پینا فلیکس نہیں لگاتے، جو پریس کلب میں جا کر پریس کانفرنس نہیں کرتے، جو اخباروں میں آرٹیکل نہیں لکھتے، جو ٹی وی پہ اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ نہیں کرواتے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک تو یہ ہے گناہ، اور دوسری وجہ کیا ہے؟ ٹائم نکل جاتا ہے۔ دوسری وجہ حکمرانوں کی ناقص پالیسی، بدترین حکمران۔ حدیث میں آتا ہے، مشکات میں ہے، ترمذی میں ہے، جب تمہارے حکمران بدترین لوگ ہو، جب تمہارے مالدار بخیل لوگ ہو، یہی بخیل ہوتا ہے، مالدار یہی بخیل ہوتا ہے کہ مسجد اور مدرسے میں اور دینی اس کے ہاتھ سے کچھ نہیں نکلتا، بخیل نور سے تباہی۔ وہ گھر میں کہتا ہے مولانا صاحب اتنی مہنگائی ہو گئی، خدا کی قسم 2 لاکھ میں گزارا نہیں ہو رہا۔ کیا کہتا ہے؟ اور یہی حضرت صاحب اپنے امام اور مؤذن کو 10-12 ہزار دے رہا ہوتا ہے، داغا ورتہ خیال نہیں۔ کہتے ہیں میرے تو صرف بچوں کی فیسوں میں 50,000 چلے جاتے، عدل تک یار دن زان غلے کڑے۔ تو دوسرا، جب تمہارے حکمران بدترین ہو، مالدار بخیل ہو، اور تمہارے مشورے عورتوں سے ہو۔ دیکھو گھر کے نظام میں عورت سے مشورہ لو، بھائی کیا سبزی چاہیے، کچن میں برتن کیسے چاہیے، پردے کیسے لے آؤں، آپ کو کپڑے کیسے لا کے دوں، اس میں مشورہ لو۔ لیکن باہر کے کاموں میں جماعت کے پیسے ور کماؤ کا ور نہ کم، آگا بدرتا ہوا اعتبار کا۔ تو باہر کے کاموں میں عورت کا کام نہیں ہے میں بھائی کو پیسے دوں یا نہیں دوں۔ وہ بولے گی آپ کو بھائی کو دو، نہیں وہ بولے گی خپل بچی دی لگ دی چت درونو غم کہے۔ باہر کے معاملات میں جو عورتوں سے مشورے لے گا، ایسے لوگوں کو زمین پر رہنے کا کوئی حق نہیں۔ یہ میرے الفاظ نہیں، یامنا کے لال کے الفاظ ہے، ایسے لوگ زمین کے نیچے چلے جائے تو اچھا ہے۔ ہم کہتے ریاست مدینہ میں حضرت عمر تھا، حضرت ابو بکر تھے، خلیفہ بنے، کا تنخواہ بیت المال سے ملے گی۔ علماء کو جو تم تنخواہ دیتے ہو یہ کانسیپٹ خلافت راشدہ سے ثابت ہے، وہ بیت المال سے تنخواہ دیتے تھے۔ وہ کہتے تھے ایک متوسط آدمی کی ضروریات کتنی ہے، متوسط آدمی کی ضرورت کے مطابق امیر المومنین کو تنخواہ ملتی تھی۔ آج حکمران کو عام شہری کے برابر ملتی ہے۔ ہمارے صدر صاحب کو آپ 20,000 تنخواہ دو، ہمارے وزیر اعظم صاحب کو آپ ذرا 20,000 تنخواہ لے کے بتاؤ، آپ ہمارے سی ایم صاحب کو 20,000 تنخواہ دو۔ لاکھوں تنخواہیں ہیں، کروڑوں کمیشن ہیں، اربوں کے گھپلے ہیں، ہمارا گزارا نہیں ہو رہا، اور کہتے ہیں نظام سب ٹھیک چل رہا ہے۔ ان ظالموں کو لوڈ شیڈنگ کا کیا پتا، ان ظالموں کو مہنگائی کا کیا پتا۔ جس نے رکشہ جلایا اس سے پوچھو، جس نے بچوں کو زہر دیا اس سے پوچھو، جو پھانسی پر لٹک گیا اس سے پوچھو، 3 دن سے جس کے پیٹ میں کچھ نہیں گیا اس سے پوچھو، جو سیلانی اور چیپا کی لائن میں لگ کر اپنی عزت مجروح کر رہا ہے اس سے پوچھو، جس کی عورت دوسروں کے دروازے پر جا کر مانگتی ہے اس سے پوچھو۔ ان کی عیاشیاں، ان کے پروٹوکول، خدا کی قسم یہ ختم کر دو سارا نظام ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم گورنر ہاؤس کو یونیورسٹی بنائیں گے، ہم وزیر اعظم ہاؤس کو کالج بنائیں گے، بنا لیا۔ اب الیکشن آئیں گے انہی لوگوں کو پھر آپ ووٹ دو گے، گلوں کی بچہ کی تاس ہو گئی، آپ لوگ ہی چیخے مارو گے، ان کے لیے کمپین چلاؤ گے، ان کے لیے جلسے کرو گے، ان کے لیے علماء کے خلاف کھڑے ہوگے۔
ممبر رسول پر بیٹھ کر کہتا ہوں، خدائے پاک کی قسم، ایک عالم جتنا بھی گناہ گار ہو ان سے 1000 درجے اچھا ہے۔ وہ ایک مولانا صاحب کو کسی نے کہا آپ ممبر پر سیاست کی باتیں نہیں کرے، اس نے کہا پھر تمہارے گھر کی باتیں کروں؟ استاد کور خبر حکم، ممبر ہے اسی لیے عدالت کیسی ہو، وراثت کیسی ہو، میراث کیسا ہو، زکوٰۃ کیسی ہو، حکمران کیسا ہو، وزیر کیسا ہو، مشیر کیسا ہو، محلہ کیسا ہو، گلی کیسی ہو، دفتر کیسا ہو، رشوت نہ ہو، سود نہ ہو، میراث میں حصہ دو، یتیم کا خیال رکھو، لوگوں کی پریشانیوں کو دور کرو۔ سارا اسلام معاملات اور سیاست کو ڈسکس کرتا ہے۔ آپ کو کسی نے بتایا ہی نہیں ہے، بس 2-4 تقریریں سنتے ہو، ہاں ہاں یار یہ ٹھیک ہے، تو وہ عالم بہت اچھا ہے، وہ بالکل سیاست ہے، خبر ہے نہ کہیں۔ بھائی کڑوی دوا کھانے سے بھی فائدہ ہوتا ہے، شوگر بہت بڑھ جائے وہی ترکشے پہ اخرا بھائی، ہاں کھٹی چیز اس کو دو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی لیے میں عرض کر رہا تھا کہ اس ابو بکر و عمر کے خلافت کو گاندھی نے پڑھا، انڈیا کا جو تھا، اس نے اپنے وزیروں کو جمع کیا، کہا تمہارے لیے سیاست میں اور نظام چلانے میں آئیڈیل ابو بکر و عمر ہونے چاہیے۔ اس نے کہا تھا میرے آقا دونوں جہانوں کے سردار، آپ کا فقر اختیاری تھا، آپ چاہتے تو بطحا کے پہاڑ سونے کے ہوتے، آپ چاہتے تو دنیا جہاں کے خزانے ہیرے جواہرات آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیے جاتے۔ فرمائے نہیں نہیں، میں ایک وقت کھاؤں شکر ادا کروں، دوسرے وقت بھوکا رہوں۔ آپ نے 2 وقت پیٹ بھر کر نہیں کھایا، آپ نے 2 ٹائم 2 سالن ایک ساتھ نہیں کھائے۔ صحابہ نے اپنی قمیص اٹھائی 1 پتھر، آقا نے اپنی قمیص اٹھائی 2 پتھر۔ آج حکمران ایسا کرے، خود ذرا یہ نیچے لیول پر آ کر زندگی گزارے، پھر ہم ان سے پوچھتے ہیں۔ ایسی کمروں میں بیٹھ کر تقریریں کرنا آسان ہے، عوام کے دکھ کو سمجھنا مشکل ہے۔ میرے محترم دوستو، دوسری وجہ مہنگائی کی، بیت المال کا نظام قائم ہو۔ یہاں تو بیت المال میں بھی گپلے ہوتے، یتیموں کا مال یہ وزراء کھا جاتے، زلزلے میں امدادی سامان یہ لوگ کھا جاتے، سیلاب میں جو باہر سے فنڈ آتا ہے یہ لوگ کھا جاتے ہیں۔ اتنے بڑے ظالم ہوں گے؟ یتیم کو خود کھلانا چاہیے تھا، کھلانا تو دور کی بات، ان کے منہ کا نوالا چھین کر کھاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں ہم آپ کی خدمت کریں گے۔ 2-4 جلسے اور تقریریں کرتے اور آپ ٹھپے لگا لگا کے جو ہے نا ان کو پھر لے آتے۔ ابھی آپ کا نسلہ ٹاور گرایا جا رہا ہے، ہم یہ نہیں کہتے جو بھی ناجائز تعمیرات گراؤ، لیکن اس کو بنانے کیوں دیا، اس کی اجازت کس نے دی، اس کا کمیشن کس نے لیا، اس پر رشوت کس نے لی، ان کو کیسی کے میٹر کس نے لگوائے، ان کو گیس کے میٹر کس نے لگوائے، پراپرٹی ٹیکس کے نام پر پیسے کس نے لیے، پانی کے ٹیکس کے بلوں کے پیسے کس نے لیے۔ ذرا مجھے یہ بتاؤ، آیا غیر قانونی صرف نسلہ ٹاور تھا؟ بڑے بڑے ہوٹل وہ اناتھرائزڈ ہے، قانونی نہیں ہے، بڑے بڑے وزیروں کے گھر اور فیکٹریاں غیر قانونی ہے۔ خدا کی قسم ان پہ نزلہ نہیں گرتا، نزلہ آپ پہ گرتا ہے، مجھ پہ گرتا ہے، غریب پہ گرتا ہے۔ اور جج صاحب کہتے اس کو بم سے اڑا دو، خدا کا خوف کرو، غریبوں کے گھر بم سے اڑا دو، تمہاری کرسی نہیں رہے گی، آج تخت ہے کل تختہ ہو جائے گا، لیکن اللہ کے عذاب کو دعوت نہ دو۔ کتنا ظلم ہوتا ہے، حکمرانوں کی عیاشیاں، ان کے پروٹوکول، وہ میرے اور آپ کی سوچ سے بالا تر ہے۔ میرے محترم دوستو، ان حالات میں ہم نے 2 کام کرنے، خلاصہ بتا رہا ہوں۔ ایک کام اپنے آپ کو حرام سے بچانا ہے، میں نے شروع میں کہا تھا، میری پوری تقریر سنو گے تو دریچے روشن ہو جائیں گے، آدھی سنو گے تو بات سمجھ میں نہیں آئی۔ پہلا کام یہ کرنا ہے اپنی اصلاح، خود آرام سے
دنیا کیا کر رہی ہے ہمارا کوئی کنسرن نہیں ہے. ہمارا ایریا آف کنسرن ہماری ذات ہو. علیکم انفسکم فرسٹ. دوسرا کام کیا کرنا ہے کہ ایسے حکمرانوں کے لیے مہم چلانی ہے کہ آپ کو نظر آئے ان میں دینی رنگ نظر آ رہا ہے. صرف باتوں میں نہیں, ان کا کردار اور کریکٹر دیکھو, ریکارڈڈ ہسٹری دیکھو. تیسرا کام, دوسروں کو اپنے آپ پر ترجیح دو. اگر کوئی تمہارے ساتھ کام کرتا ہے نا, حالات ٹھیک نہیں ہے, دل میں بولو یار میرے پاس تو پھر بھی اتنا ہے, اس کا تو چولہا ہی بند ہو جائے گا, اس کو نہیں نکالو, تنخواہ ادھی نہیں کرو. اگر خود 2 کھاتے ہو نا, 1 کھاؤ, 1 اس کو دے دو. خود 1 کروڑ کی گاڑی تھی نا, 50 لاکھ والی پر آ جاؤ, کچھ غریبوں کو دے دو. اپنی بیٹی کی شادی میں 2 کروڑ لگانے تھے نا, 20 لاکھ میں گزارا کرو, کچھ غریبوں کا خیال رکھو. کچھ اپنا سٹینڈرڈ لو کرو, کچھ اپنے سٹیٹس سے نیچے آ جاؤ. ایک دن بہت نیچے آنا ہے, ایک دن بہت نیچے آنا ہے. آج تھوڑا سا نیچے آ جاؤ, تھوڑا سا نیچے آ جاؤ. دوسروں کو ترجیح دو. صحابہ خود بھوکے رہے, اوروں کو کھلایا. بچوں کو بہلا کر سلا دیا, مہمان کو کھلایا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہم نے دوسروں کو اپنے نفس پر ترجیح دینی ہے. کریں گے کوشش, دعائیں بھی مانگنی ہے, استغفار بھی کرنا ہے, عاجزی کے ساتھ بھی رہنا ہے, اور اپنے نفس کی اصلاح برابر جاری رہے. اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.